الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے چند گزارشات انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے کے موضوع پر پیش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب نے ملک کے چاروں صوبوں کے اندر بہت بری طرح سے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، اپنا گھر بار، اپنی فصلیں اور اپنی جمع پونجی سب کچھ جو ہے وہ لٹا چکے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی میں کھڑا ہونا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں. اسلام نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی کی بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک شخص کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار ہو اور اس کی مخلوقات کے ساتھ بھی اس کا وہ تعلق استوار ہو تو تبھی اسے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے. اس کے بغیر محبوبیت خداوندی کا گمان یہ دھوکہ اور فریب ہے. جس طرح ایک شخص کسی کی اولاد کو ستا کر اور ان سے عداوت اور دشمنی کا معاملہ کر کے اس کی محبت کو نہیں پا سکتا، اسی طرح اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات اور بالخصوص اپنے بندوں سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے ایک آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آخرت کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث اور اس فرمان کے ذریعے سے پوری امت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور محبت کی تعلیم دی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ
اپنے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کوئی شخص کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ جسمانی اور مالی جیسی بھی ضرورت ہو اس کے اندر اس کا ہاتھ بٹائے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایمان اور ہمدردی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے علاج کا انتظام کریں۔ گنجائش ہو تو رقم اپنی جیب سے لگائیں، یا اپنی بستی اور قرب و جوار کے جو صاحب وسعت افراد ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو دعوت دیں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ اس کی مدد کریں۔ یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے، اور اس پر بھی برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح جو بھی کسی درد اور بے چینی کے اندر مبتلا ہو، اس کے لیے کوشش کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی بندوں کی خدمت اور زخمی دلوں کے اوپر مرہم رکھنے کا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ بسا اوقات خدمت خلق کا جو ثواب ہے، فرمایا وہ نفلی عبادتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک پریشان حال شخص اور غمزدہ شخص آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی پریشانیوں کا سبب معلوم کیا تو اس نے کہا کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے اور میں وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کیا میں اس قرض خواہ سے تمہارے متعلق بات کروں؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت ضرور کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوتیاں پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، کیا آپ بھول گئے کہ آپ اعتکاف میں ہیں؟ تو اس کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس روضہ پاک والے آقا سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ ایسے ہی ایک خدا ترس شخص کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے اور بغداد کی ایک دکان پر وہ اپنا زاد راہ خرید رہے تھے کہ ایک بوڑھیا کو دیکھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر سے اس نے ایک مردہ مرغی اٹھائی اور اس مرغی کو اٹھا کر کے چادر میں چھپا کر کے وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ یہ بزرگ جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے بے قرار ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گئے اور اس کے گھر پہ جا کر کے اس دستک دی۔ وہ بوڑھیا جب باہر آئی تو آپ نے اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ نے ایک مردار مرغی کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر سے کیوں اٹھایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا کہ اے مسافر جا، تو میرا راز کیوں فاش کرتا ہے؟ اور پھر اس نے وجہ بتائی کہ میرے بچے ہیں جو 3 وقت کے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکے ہیں، تو ان کی زندگی بچانے کے لیے میں یہ مردہ مرغی اٹھا کر کے لائی ہوں تاکہ اس کو پکا کر کے ان کی زندگی بچا سکوں۔ تو اس خدا ترس انسان کو اس کے اوپر ترس آیا اور جو سرمایہ اس نے حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا سرمایہ نکال کر کے اس بڑھیا کے سپرد کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے قافلے سے نکل کر کے واپس گھر چلے آئے۔ اب یہ قافلہ جب حج کے لیے گیا اور حج کر کے واپس لوٹا تو لوگ ان سے
ملنے آئے اور انہیں حج کی قبولیت کی مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کیا، مبارک ہو۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ لوگ مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، میں تو بغیر حج کے واپس ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غریب عورت کی، غریب شریف زادی کی مصیبت کے وقت اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اور مصیبت سے اس کو نجات دلانے کی وجہ سے اسے حج مبرور اور مقبول کا اجر اور ثواب عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلانے کا کارنامہ انجام دیا ہے، انہی میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ انہی کا واقعہ کہ ایک کسان دہلی سے آپ کی خدمت میں اجمیر پہنچا۔ اس کسان کی زمین پر سلطان التمش کے کارندے قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو اس نے اجمیر پہنچ کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ سلطان دہلی کے آدمی میری زمین سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سلطان کے پاس میری سفارش کر دیں تو میری زمین مجھ سے نہیں چھینی جائے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مظلوم کی فریاد سن کر کے اجمیر سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ حضرت دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ نے کسی اطلاع کے بغیر سفر کی زحمت کیوں فرمائی؟ اگر کوئی ضرورت تھی تو مجھ خادم کو حکم دیا ہوتا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا، یہ مصیبت زدہ کسان میرے پاس سلطان کے آدمیوں کے ظلم اور جبر کی فریاد لے کر پہنچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مظلوم کی فریاد رسی کے لیے مجھے خود دہلی پہنچ کر کے سلطان سے، بادشاہ سے اس کی سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ تو میں خود کیا اس رحمت کا محتاج نہیں ہوں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت کسی خانقاہ اور گوشہ عافیت میں بیٹھ کر کے اور اللہ اللہ کرنے کے نام سے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو جدوجہد کے میدان میں رہ کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور لوگ انہیں دنیا دار سمجھتے ہیں، تصوف سے نابرس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ در حقیقت اللہ کے ولی اور اللہ کے تقرب کے، اس کے قرب کے اہل ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق سے معمور تھی۔ ایک بوڑھی اور پاگل عورت بھی جب اور جہاں چاہتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کے لیے لے جاتی۔ آپ نے اسے بہترین شخص قرار دیا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ نفع پہنچانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی مجبور لاچار کا پیسوں کے ذریعے سے تعاون کرنا، ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرنا، غریب بچیوں کی شادی میں حصہ لینا، فاقہ کش افراد کے لیے کھانے کا نظم کرنا اور پریشان حال لوگوں کے لیے ان کی پریشانی دور کرنا، کسی ضرورت مند کی آواز کو ایسے شخص تک پہنچا دینا جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا اور اس کو تسلی کے کلمات کہنا، خوشی غمی کے موقعوں پہ ساتھ دینا، اس طرح کے وہ تمام کام جس سے دوسروں کی بھلائی مقصود ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ اور ایسے افراد جو دوسروں کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے نفع بخش ہوتے ہیں، آخرت میں تو ان کا بدلہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی ان کو
جذبہ نفع رسانی اور خدمت خلق کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کے حادثات سے، مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، غیب سے ان کے آرام اور چین اور سکون کا انتظام کرتا ہے، اور اس کی برکت سے خود ان کا اپنا ذاتی کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری قوم ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اور جو دوسروں کی بدخواہی کرتے ہیں، جن میں نافعیت کے بجائے حسد اور جلن کا مزاج ہوتا ہے۔ انہیں مرنے کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا، نہ ان کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کی زندگی جذبہ خیر سے پر رہتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ان کی کامیابی ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ مخلوق، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، فرما بردار ہوں یا نافرمان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور الخلق عیال اللہ، اللہ رب العزت کے عیال میں سے ہے۔ اسی لیے وہ اسے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، چاہے وہ دوست ہے یا دشمن، مسلمان ہے یا کافر، اور کسی کو بھی اس کی ضرورتوں سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک کی ضرورت کو رب العالمین پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کسی کے عیال اور گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو ان کی مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص ہے جو اس کے عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ کتنے ایسے مخلص ہیں جو خاموش انداز میں غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کی مدد اور تعاون سے گاؤں اور علاقے میں بہت سارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، اور انہی کی مدد سے ان کے گھروں کے اندر چولہا جلتا ہے، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کو کھانا میسر ہوتا ہے، اور کتنے محتاج بیمار ہوتے ہیں جن کی دوا اور علاج کا ان کے ذریعے سے انتظام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے انتقال کے بعد عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے سخی اور فیاض تھے، اور کس قدر ان کا سینہ خدمت خلق سے معمور تھا۔ اپنوں سے زیادہ لوگ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغموم ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سہارا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں نفع بخش بننا چاہیے، اور اپنی زندگی کو انسانیت کی بھلائی میں کسی نہ کسی جہت سے مصروف رکھنا چاہیے۔ نہ معلوم کون سا عمل رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے وہ نجات کا اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اہل دوزخ صف بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، تو ان اہل دوزخ میں سے ایک دوزخی کہے گا کہ اے فلاں، کیا تو مجھے جانتا نہیں؟
میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا یا شربت پلایا تھا یا دودھ پلایا تھا، اور انہی میں سے ایک کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، تو اس پر وہ جنتی خدمت کے بدلے میں اللہ کے حضور اس خدمت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا جو جہنم کے لیے قطار میں کھڑا ہوگا، اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور اس طرح جہنم کے بجائے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی خدمت بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے ذریعے سے مدد کی جائے، بلکہ جس کی جتنی طاقت ہے، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے، تو اپنی طاقت اور اپنی گنجائش کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، لوگوں کے دکھ درد کو مٹانے میں اپنے وسائل کو صرف کریں، اور اگر کسی کے پاس مالی تعاون کی طاقت نہ ہو تو کم از کم جانی اور بدنی تعاون کریں، کسی کا بوجھ اٹھا دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دیں، کسی کو سودا سلف لا کر کے دے دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کے ازالے کے لیے دعا کر دیں، تو یہ سارے کام خدمت خلق میں شامل ہیں، اور یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب اور نجات کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کرتا ہے، وہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، دوست ہو یا دشمن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر کسی مشکل سے گزر رہا ہو اور ہم اس کا کچھ تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور اس کی مدد کریں، اور کسی سے انتقام لینے کے بجائے دست تعاون دراز کرنے کا مزاج بنائیں، آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس کے اثرات اور برکات کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ تو اس لیے اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے اندر بھی، اور اس سے ہٹ کر کے جب بھی کبھی ایسا موقع ملے تو اس کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔ اس وقت لوگوں کو چھت کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، اور باقی ان کی جو ضروریات ہیں الحمدللہ پوری قوم اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اپنے اپنے حصے کا وہ تعاون کر رہے، اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ بھی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس خیر خواہی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔